السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات جو طاق گزری، طاق رات اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل ہے، اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور میں اس رات میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو۔ اس دعا کے اندر اتنی جامعیت ہے الحمدللہ کہ اس کے پڑھنے سے اس رات کی جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ کھول دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے وسیع معنوں میں کی حامل ہے یہ دعا۔ تحب العفو کے معنی ہے درگزر کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا، حق سے زیادہ دینے والا، گناہوں کو جڑ سے مٹا دینے والا، مانگے بغیر دینے والا، خوب بڑھانے والا، نشو نما دینے والا، گناہوں کے نشانات کو مٹا دینے والا، بے حد و حساب دینے والا، معافی پسند۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر ہمیں یہ دعا کثرت سے مانگنے کی توفیق دے اور آئندہ طاق راتوں کے حق بھی ادا کرنے کی توفیق دے۔ پارہ 29 سورہ ملک۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ سورہ ہے جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی انسان مر کر قبر میں جائے گا تو یہ سورہ ایک پرندے کی مانند آ کر کے اسے اپنے پروں میں لپیٹ لے گی۔ جب فرشتے اس کے لیے حساب لینے آئیں گے تو وہ حساب نہیں دینے دے گی، فرشتے ان کے ساتھ جھگڑیں گے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ اللہ کے دربار میں یہ مقدمہ جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ سورہ ہمیں بندے کا حساب نہیں لینے لے رہی۔ اللہ تعالیٰ سے سورہ ملک کہے گی، اللہ اس بندے میں راتوں میں قیام میں مجھے پڑا تھا، میں اس کا حساب نہیں لینے دوں گی، اگر آپ میری سفارش قبول نہیں کرتے تو آپ مجھے قرآن سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا قانون نہیں ہے کہ میں قرآن میں کسی چیز کو ڈال کر کے اس کو نکال لوں، لہٰذا سورہ ملک کی سفارش قبول کی جائے اور بندے کا حساب نہ لیا جائے۔ سبحان اللہ، جو حساب سے بچا لیا گیا قبر سے وہ فلاح پا گیا، وہ سرخرو ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر ایک 30 آیتوں والی سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخشوا دے گی۔ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک شخص سے کہا، او میں تجھے ایسا تحفہ دوں کہ تم خوش ہو جاؤ، تبارک الذی پڑھا کرو اور اسے اپنے اہل و عیال کو اور پڑوسیوں کو سکھایا کرو۔ یہ سورہ نجات دلانے والی اور شفاعت کرنے والی ہے، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور آگ سے بچائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورہ ہو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ستارے 3 فائدوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں: انسان کی زینت، آسمان کی زینت، شیطانوں کی مار اور راہ پانے والوں کے لیے نشانات۔ جس شخص نے اس کے علاوہ کوئی اور بات تلاش کی، اس نے رائے کی پیروی کی اور اپنا صحیح حصہ کھو دیا اور باوجود علم نہ ہونے کے تکلف کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب تک دنیا میں اپنے آپ پر غور و فکر کریں گے اور اپنی برائیوں کو آپ دیکھ لیں گے، ہلاک نہیں ہوں گے۔ سورہ الملک 29 پارہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا آغاز ہی تبارک اللہ سے کر رہے ہیں، اتنے خوبصورت الفاظ سے کسی سورہ کا آغاز یہ بتاتا ہے کہ الحمدللہ اس کے اندر کوئی خاص اللہ کی عطا و بخشش اور عنایت ہے۔ جو بے عیب ہے، سب سے اعلیٰ شان والا ہے، وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے
اور یہ کائنات جو ایک عظیم سلطنت اور ایک عظیم ملک کی حیثیت رکھتی ہے، کیسے کنٹرولڈ ہاتھ سے وہ اس کو چلا رہا ہے، اور وہ اللہ جو کائنات کو بنانے والا، اس کا مالک بھی ہے اور اس کا ملک بھی ہے، یعنی بادشاہ بھی وہ ہے اور اسی ہی کی ملکیت ہے یہ سب کائنات کی ہر چیز، اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ جو چاہے ہر لمحے کرنے پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آیت جو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کا ایکچوئل مقصد کیا ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا کر کے اس میں جو انسان کو اتارا، اس میں ڈالا، تو اس کا اللہ کا کیا مقصد تھا؟ بھئی کیا یہ ساری کائنات کوئی ایک کیلنڈر کا کھیل ہے یا ایک کوئی با مقصد دنیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں میرا انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا انسان ایک امتحان گاہ میں ہے اس وقت ہم لوگ جس دنیا میں جی رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کبھی کوئی بھی بچہ کسی ایگزامینیشن ہال میں جا کر بیٹھتا ہے تو وہاں جا کے سو جاتا ہے، یا ادھر ادھر ہی تختہ دیکھتا رہتا ہے، یا وہاں ایسے ہی بیکار بیٹھ کر کے اٹھ کے آ جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ نالائق سے نالائق بچہ بھی جو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے قلم پینسل سے اپنے کاغذ کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈالتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غور دلانا چاہ رہے ہیں کہ اس زمین میں آ کر کے تم لوگ تو لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارو، غفلت کی سوکر کی زندگی نہیں گزارو، یا یہ نہ سمجھو کہ ہم تو اس دنیا میں صرف انجوائے کرنے آئے ہیں۔ امتحان گاہ کے اندر رہ کر تو اس کا حق ادا نہ کرنا یہ کل کی تباہی اور بربادی ہے انسان کے لیے۔ تو انسان ہی کو اللہ نے پیدا کیا امتحان کے لیے، اور انسان ہی کے لیے اللہ نے اتنی عظیم کائنات بنا ڈالی۔ جو شروع میں کائنات کا لفظ ہے اس کا مقصد یہ کہ اللہ نے سب کچھ بنایا انسان کے لیے اور امتحان کے لیے۔ اب جو کوئی مقصد زندگی کو سمجھے گا الحمدللہ۔ اور کیوں اس صورت کی اتنی فضیلت ہے جو ہم نے پڑھی ابھی، کہ یہ ہمیں مقصد زندگی وارننگ کر رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ تم دنیا میں ایسے ہی سو کر کے واپس نہ چلے جانا، ورنہ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ یہ زندگی ایک مشقت کا سفر ہے، اور یہ کہ خدا نے اتنا باریک بینی سے اس کا نظام قائم کیا ہے کہ ایک انسان کے کندھوں پر فرشتے بٹھا دیے ہیں جو ہر لمحے اس کی زندگی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل لکھ رہے ہیں، اور یہ کہ پوری زندگی کے اندر آپ کے لیے اللہ نے اتنا منظم انتظام فرمایا، تمہارے رزق کا، تمہارے جینے کا، تمہارے رہنے کا، تمہاری زندگی کی ساری ضروریات کا پورا کرنا۔ ذرا اس کے وسعت پر انسان غور کرے تو انسان یہ جان لے کہ واقعی حق اللہ ہی کا ہے کہ اس کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اس کی ادائیگی کے لیے انسان ہمہ ہو جائے۔ تو یہ فکر دینے والی سورہ کو ہم کو رات کو قیام میں پڑھنا اتنا بڑے اعزاز کا باعث بنتا ہے۔ اور وہ یہ سمجھ لیا اس دنیا سے ہم جائیں گے تو ہماری پہلی منزل قبر ہوگی۔ اب یہ کتنی اہم ترین سورہ خدا نے خزانہ ہمیں عطا کر دی۔ پہلی منزل قبر، جو ہم قبر کو جانتے ہیں نا کتنی اس کی وسعت ہے، جتنا انسان کا وجود ہے اتنا وہ لمبی اور چوڑی ہوتی ہے، یعنی ایک تنگنائی کی دنیا میں ہم ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب اتنی تنگ دنیا میں یہ تصور اگر زندہ انسان کرتا ہے تو وہ ہل جاتا ہے کہ یا اللہ، بڑے بڑے گھروں میں رہ کر بھی ہمارے سانس بند ہو رہے ہیں تو اس قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، اس قبر میں جانے کے لیے تم کو اس زندگی میں ایسی تیاری کرنی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ہتھیار بن جائیں، یہ ہمارا سرمایہ بن جائیں، یہ اس قبر کے لیے ہمارے لیے ایک دفاعی قوت بن جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی نقشے کھینچے کہ وہ کیڑوں کا گھر ہے، وہ تاریک گھر ہے، وہ تنگ ہے، وہ بھیج دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو قبر نہ بھیجتی تو معاذ بن جبل کو نہ بھیجتی، یہ قبر سب کو بھیجے گی، دونوں انگلیاں ہاتھوں میں ڈال کر فرمایا یوں بھیجے گی۔ اور پھر اس کے اعمال آئیں گے جو پھر قبر کو اس کی تنگی سے دور کر کے تو اس کے لیے کشادگی پیدا کریں گے، اور اس کے لیے اعمال ہی نور پیدا کریں گے، جبکہ تاریک گھر ہے وہ۔ اور وہاں جو کیڑے مکوڑے اور جو ہمارے وہاں جو کچھ اذیتیں دینے والی چیزیں ان سے ہمیں بچائیں گے ہمارے نیک اعمال۔ اور پھر سب سے پہلی منزل جس میں فرشتوں کا آنا فوری ضروری ہے،
جو اللہ کے نظام میں شامل ہے، وہ حساب لیں گے، پوچھیں گے تیرا اللہ کون، تیرا رسول کون، تیرا دین کون۔ اس وقت جو حساب ہے وہ بڑا ہی تنہائی اور وہ جگہ قبر اور پھر فرشتوں کا آنا، یہ ایک سما تصور سے بھی بہت آگے ہے۔ تو اس وقت کی تنہائی میں میرے ساتھ جو میرا سفر کرے گا وہ میری یہ نیکیاں ہوں گی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی اتنی ویلیو دی، یہ سورہ ہوگی جو آ کر کے تو ایک پرندے کی شکل میں، اب ہم نے پڑھا نا پیچھے جنا پر، تو یہ پرندہ شخص ایک تمثیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز جو تحفظ دیتی ہے، شیلٹر دیتی ہے اور جو بچاتی ہے۔ تو ہم نے پیچھے یہ قرآن میں پڑھا تھا کہ یہ ایک عرب کا محاورہ ہے جو قرآن میں استعمال کیا جا رہا ہے اس چیز کے لیے تمہیں بچانے والی ہو اور قوت میں ہو، پر قوت کے حیثیت سے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک پرندے کی شکل میں ہوگی اور پروں میں لے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اعمال جو ان سے ہیں وہ، اور ان میں جو سورہ ملک ہے یہ آئے گی جو ہمیں اپنے تحفظ میں لے گی اور الحمدللہ ہمارا دفاع کرے گی حساب کے ساتھ۔ اب حساب جب فرشتے لیں گے تو وہ یقیناً ایک مشکل وہ گھاٹی ہوگی، تو اس وقت یہ جھگڑے گی اور الحمدللہ ہمیں حساب سے جو سرخرو ہوا وہ بچا لیا گیا۔ تو ہمیں بچانے والا یہ پہلا ایک عظیم اللہ تعالیٰ کا انعام ہم لوگوں کو، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جس سے محبت اس کی خواہش کا کتنا بندہ احترام کرتا ہے، اب قیام میں پڑھنے کے لیے ضروری ہے یہ ہمارے سینے میں ہو کہ ہم ہر وقت قرآن پڑھ کے پکڑ کے ہی پڑھیں گے نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے اسے یاد کر لینا۔ اور یہ بھی ہمیں پڑھا کہ قرآن کا سینے میں محفوظ ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی مرکری بلب کا سینے میں محفوظ ہو جانا۔ اور جو کل ہم اپنے نور میں سفر کریں گے حشر کی تاریکی میں، تو وہ یہی نور میرے سینے سے ٹارچ کی طرح نکلے گا اور میرے آگے آگے چلے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ امتحان کی دنیا کے اندر یہ کوسچنز ہیں اور آنسر ہیں ہمارے سامنے کہ کس طرح ہم نے کل کے کس کس سٹیجز پر کیسے سفر کرتے ہو میں دفاعی قوتیں آج اکٹھی کرنی ہے۔ اصل امتحان کو اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کے دن کے اندر ہم لوگوں کو کون سی چیز کس مقام پر جو مجھے فائدہ دے گی، میں کیسے عرش کے سائے میں جاؤں گی، میں کیسے بھیانک کل کے لمحوں کو میں بچنے کے لیے اقدام کروں گی، کس طرح میں گھٹنوں کے بل گرائی جاؤں گی اور پھر مجھے اٹھایا جائے گا، کس طرح مجھے سجدے کا حکم دیا جائے گا اور پھر میں کس سے آج سجدوں کی عادی ہوں گی تو سجدہ کر سکوں گی۔ یعنی یہ کیا ہے کل کے کوشچن آنسر جو ہمیں آج دنیا میں اللہ کے رسول اور اللہ نے بتا دیے کہ تم کس طرح ہر قدم پر آپ کو لوگوں کو یہ سوالوں کے جواب سیکھنے ہیں، عمل کرنا ہے اور قوت بنانی ہے۔ اور سبحان اللہ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ جو قبر میں پہلی منزل پر ہمیں بچا گئی، تو انشاءاللہ وہ انسان سرخرو ہو گیا جس کی پہلی منزل آسان ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ حساب ہی نہیں ہوا، قرآن نے سفارش کر دی، قرآن اعلیٰ ترین سفارشی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے، جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دیا جائے، اور اس سے بندے کے کہا جائے گا اب تم سو جاؤ، میٹھی نیند، مزے کی نیند، اب تم حشر کو تم اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ اگر ہمیں محبت ہے اپنی کل سے، اپنی ہی زندگی سے، اپنے ہی وجود سے، اپنے ہی کل آخرت سے اور قبر کے سفر سے، تو ہمیں اس کی تیاری بھی محبتوں سے کرنی ہے۔ اس سورہ کو یاد کر کے تو نہ صرف عشاء کی نماز کے فرضوں میں اس کو تلاوت کریں بلکہ تہجد میں بھی اس کی تلاوت کریں، یعنی دن اور رات کے اندر 2 ٹائم پڑھ کر کے، تو اتنا محفوظ قلعہ، یہ ایک قلعہ بن گیا ہمارے لیے قبر کے اندر سورہ ملک۔ تو میں اپنے یہ تیار کرنا ہے تاکہ الحمدللہ کل اس کے برکت سے ہم قبر میں سرخرو ہو کر کے تو پھر میٹھی نیند۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جہاں تو جہنم کی گھاٹی میں سے گھاٹی ہے، تو یہاں جنت کا وہ ایک ٹکڑا ہے۔ تو اب کیسے ہم جنت کا ٹکڑا اسے بنائیں گے؟ قرآن کے ذریعے۔ ایک ہی واحد قوت ہے، ایک ہی واحد نور اور رحمت اور خزانہ ہے جو مرنے کے بعد میرے ساتھ مسلسل سفر کرے گا اور مجھے ہر قدم پر تکالیف سے بچائے گا۔ بڑی تکلیف کی گھاٹی ہے بھائی، اگلا سفر بہت تکلیف دے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نہیں میں مر جاؤں گا اور میں مصیبتوں سے چھوٹ جاؤں گا اور میں پتہ نہیں پھر باہر کی دنیا میں کہاں جاؤں گا۔ نو، بڑے بڑوں نے بتایا کہ کل کا سفر بڑا ہی مشکل، تکلیف دہ اور بڑے سخت راہوں میں چلنے کا ہے۔ کون سی راہیں؟ پہلی راہ آئے گی
موت کی، جان نکلنے کی، اگر نہ جان نکل پائے گی تو وہ دیکھو ہم صبر کریں کہ وہ کتنا ہمارے لیے خوفناک ہے۔ جب میری جان نکل جائے گی عافیت کے ساتھ تو پھر آگے قبر کی گھاٹی میری منتظر ہے۔ آگے اس کا کتنا طویل سفر ہے یہ میرے رب کے علم میں صرف، اور پھر جب حشر میں اٹھنا ہے تو اس کا کیا سما ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کی طوالت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا حشر کے دن کا۔ تو اس طویل میں مجھے بھٹکنا ہے، مجھے پریشان حال دوڑتے ہی پھرنا ہے، یا مجھے پرسکون طریقے سے عزت کے ساتھ اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے اور میں وہاں وہ یا کستوری کی ٹیلے پر مجھے پرسکون طریقے سے وہ لمحے گزارنے اپنی نیکی کی درجے پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چونکہ فکر آخرت دینے والی عظیم سورہ ہے، کیونکہ آخرت کا پہلا حصہ قبر ہے، تو اس پر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ساتھ اتنی محبت کریں کہ یہ ہمارے دل کی دھڑکن بن جائے، کہ مجھے خیال ہو کہ میں قبر میں جا کر کے تو، اور جو میرا تحفظ کرنے والی یہ چیز ہے، جو آپ کی ہمدرد ہے، آپ کا غمخوار ہے، جو آپ کی مشکل میں پیش آنے والا ہے، آپ کو اس سے محبت ہوگی یا اس سے جو آپ کی طرف دیکھے بھی نہ؟ تو اے کاش ہم یہ جان لیں کہ ہمیں خود ہی اپنی آخرت بنانی ہے، ہم نے اپنی قبر سنوارنی ہے، ہم نے خود سے ہی اپنی جان نکلنے کا انتظام کرنا ہے، کلمے کی کثرت پڑھ کر تک مجھے آسانی ہو، اور حشر کے طویل سفر میں مجھے خود ہی اپنے لیے سامان کرنا ہے۔ تو یہ سورہ چونکہ ایک عظیم سورہ ہے، جس کے اندر ہمارے آخرت کی پہلی منزل کی یہ پہلی سیڑھی ہے، جس میں مجھے کامیابی مل گئی تو انشاءاللہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اگر یہاں ہی مجھے ناکامی ملی، یہاں ہی مجھے فرشتے حساب لینے آئے، تو میرے پاس کوئی بھی دفاعی قوت نہ ہوگی، وہ مجھے گرزے ماریں گے اور مجھے پوچھیں گے، تو جب میں کہوں گی ہاں مجھے تو کچھ بتانے والا آیا نہیں تھا، تو پھر وہ ایسی چوٹ لگائیں گے کہ حدیث میں ہے کہ سوائے انسان اور جن کے پوری دنیا اس کی چوٹ کی آواز سنے گی، قبر میں اتنا لرزہ آئے گا۔ تو یاد رکھو کہ ہم لوگ ایک ہلکی سی سر درد برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ لرزہ خیز بھوک ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس سے پہلے ہی ہم کو لوگوں کو کیا کرنا ہے، فکر کرنے والا بن جانا ہے، اپنے رب کی دی ہوئی ان نعمتوں کو ایک اپنے ہتھیار بنانے کی محنت کرنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ میری مدد فرما، اور مجھے اس کے روح کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس سے حق کی ادائیگی کی مجھے توفیق دے، اور اللہ ان کو میرا آخرت کا بہترین سرمایہ بنا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور ان کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ کل ہمارا دفاع بھی کریں گی، ہمارے لیے بہترین ساتھی بھی ہوں گی۔ اب دنیا کے اندر ہی آپ تھوڑا سا اور غور کریں، ہاں ایک بندہ تنہا ہے، بالکل تنہا، تو تنہائی بذات خود بھی ایک بڑی بھیانک چیز ہے، اگر تعلق باللہ نہ ہو تو انسان پریشان ہو کے باہر گلیوں میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ادھر گپے مارنے، ادھر چلے گئے، ہائے میں تو اداس ہو گیا، میرا دل گھبرا گیا۔ بھئی اب ابھی تو یہ تو کچھ اسباب ہیں جو ہم ادھر ادھر اپنا دل بہلا لیتے ہیں، قبر میں کدھر جائیں گے تنہائی میں؟ کوئی ہوگا ساتھی کہ میں نکل کے کہوں کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں یا اس سے کچھ سہارا لوں؟ سبحان اللہ، اس وقت کی تنہائی، اس وقت کی تنگنائی، اس وقت کی پریشان حالی اور اس وقت کے دکھوں سے نجات کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن ہوگا۔ اور یہ قرآن اس وقت ہمیں وہ دلاسا، وہ صبر دے گا، وہ رفاقت دے گا، وہ قربت دے گا، وہ سکون دے گا کہ جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا اب اس کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے اگر ہم آج محسوس کرتے ہیں، میں تنہائی میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے لذت آتی ہے، اور قرآن تنہائی کا ساتھی ہے، جو تنہا نہیں رہنا جانتا وہ کبھی اللہ کا تقرب اور معرفت کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا۔ ابھی جب میں دنیا میں تنہائی کے تصور کر کے تو اس کے ساتھ ان چیزوں کو اٹیچ کروں گی تو اس کے لذت پاؤں گی، پھر مجھے محسوس ہوگا کہ واقعی بھائی دنیا کی تنہائیوں میں لذتیں دینے والی اور رفاقت دینے والی جو نعمتیں ہیں یقیناً وہ قبر میں میرے ساتھی ہوں گی، اور قبر میں بھی وہ مجھے وہ کچھ عطا کریں گی جو دنیا میں مجھے سکون اور راحت اور لطف دے رہی ہیں۔ تو اس طرح سے آج انسان اپنا محاسبہ کرے اور کل کی قبر کی تیاری کے لیے اس صورت کے ذریعے کوشش پورے قرآن کا لیں، لیکن قبر کے احساس سے اور راتوں کے قیام کے احساس، کیونکہ اوپر سے بھی لوگ لکھتے پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا الحمد پڑھنا تو ضرور چاہیے نا، لیکن چونکہ حدیث میں یہ کہے گی یہ راتوں کو قیام میں مجھے پڑھتا تھا، اس لیے ہم کو تھوڑی محنت کرنی ہے کہ ہم اس کو یاد کرنا ہے، اور رات اور عشاء اور تہجد کے قیاموں میں، یا اگر تہجد کو نہیں پڑھتا تو فجر کے قیام میں پڑھ لے، تو یہ بہرحال رات اور دن میں اس کا ہمارا حصہ ہونا چاہیے ضرور۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ
بتایا گیا کہ موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امتحان. تو امتحان کی ہم کیسے تیاری کریں؟ ہم جب بھی کسی بڑے امتحان کی تیاری کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس کی تیاری کے لیے کتنا انسان سرچ کرتا ہے، کتنا بھاگتا دوڑتا ہے. کسی ایک نقطے کو جاننے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے انسان اتنا کچھ ایک دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. بس یہی سمجھ لیں کہ وہ پی ایچ ڈی کا جو نقطہ ہے وہ ہماری قبر ہے. تو اس کو اس سرخرو کے لیے مجھے کتنا سرچ کرنا ہے، کتنی محنت کرنی ہے، کتنا سرمایہ بنانا ہے، یہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہونی چاہیے. اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. سبحان اللہ. اب زبردست وہ بار بار اپنی اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اتنی طاقت والی ذات ہے کہ ہم اس وقت جہاں بھی ہیں ہمیں وہیں وہ گناہ اور برائی میں حالت میں تو ہمیں ختم کر دے. لیکن میرے رحیم اللہ کے اندر اتنا زیادہ درگزر ہے. یہ دیکھو درگزر آ گیا لفظ، ابھی ہم نے درگزر کا تفصیلی معنی پڑھا. افو کیا ہے؟ درگزر کرنا. تو جب ہم ان راتوں طاق راتوں کے اندر الحمدللہ اس دعا سے اللہ سے فریاد کریں گے تو ہمارے لیے درگزر کرنے والا بن جائے گا. تو یہ دیکھو اتنا بڑا خزانہ یہ دعا ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ کو درگزر کرنے والا پائے گا انسان جب وہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اخلاص سے جوڑے گا. جس نے طے بڑھتا ہے 7 آسمان بنائے. سبحان اللہ. آسمان اگر اب نہ بتاتا، ہم تو صرف آسمان دنیا کو دیکھ رہے ہیں جو ستاروں سے مزین ہے، تو لیکن رب تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے اوپر اور بھی آسمان ہے جس میں خدا کے نظام فٹ ہیں. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم آسمان کی طرف دیکھو، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں غور و فکر کیا کرو، آسمان کی طرف دیکھا کرو. آسمان کی طرف جو دیکھو گے تو کبھی بھی تم نہ محسوس کر تصور ہی نہیں کر سکتے، کتنا بھی توجہ دو کہ کبھی کہیں اس میں کوئی خلل ہے. اللہ اکبر. وجہ جب سے دنیا بنی خدا نے جیسا نظام فٹ اوپر کیا، چاند، سورج، ستاروں کا پورے نظم و ضبط کے ساتھ اللہ کہتا ہے ایک میزان فٹ کر دیا آسمان پر. تو وہ اپنی ڈیوٹی پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اپنے مدار سے نہ آگے کبھی ہوا ہے نہ کوئی چیز پیچھے. سبحان اللہ. کیوں بھیا؟ اگر کوئی ایک ستارہ بھی کسی وقت یا چاند یا سورج اپنے مدار سے ایک کے برابر بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو پورا نظام ٹکرا کر کے ایک دم سے آسمان تباہ ہو جائے گا. اتنی زیادہ آسمان کے اوپر اللہ کے نظم و ضبط اور اطاعت کا سلسلہ فٹ ہے کہ اللہ اسی لیے کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھو، اتنے اتنے عظیم قرے میری اطاعت میں ہمتن ہے. اسی طرح انسان کو بھی زمین پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی اطاعت کا رویہ ہونا چاہیے. اسے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ آسمان اتنا حسین بنایا میرے رب نے، اور اس کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جمال بخشا، اور آسمان ہی ایکچوئل انسانی زندگی کی روشنی اور زندگی کا سامان ہے. کیونکہ اوپر سے روشنی آئے گی تو نیچے تاریکی روشنی میں بدلے گی تو انسان زندہ رہے گا. روشنی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے دیکھو دنیا کی روشنی، روح کی روشنی، آخرت کی روشنی. روح کی روشنی، آخرت کی روشنی قرآن ہے. قبر میں روشنی کرے گا قرآن. دنیا میں روشنی کر رہا ہے سورج. اللہ اکبر کبیرہ. اور سورج اور چاند کی مثالیں ہم پیچھے بہت پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اب تو ہم بڑی اچھی طرح آ جانی چاہیے. بار بار اللہ فرمائے نگاہ دڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. یہ خدا کی بنائی ہوئی چیز میں انسان کبھی خرابی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا، ایک ناممکن بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام پر غور کرنا تو اپنے جسم پر ہی غور کر لو. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک انسانی جسم بنایا ہے، کیسے اللہ نے ہر ضرورت کی چیز ایگزیکٹ اسی جگہ فٹ کی ہے. یہ نہیں کہ آنکھیں جو ہے میرے ہاتھ پر ہیں اور انگلیاں جو ہیں وہ سر پر ہیں. نو، جہاں جس کام کی ضرورت ہے اللہ نے اسے ایگزیکٹ اسی جگہ فٹ کر کے انسان کو خوبصورت بنا کر کے تو اس کو خود ہی اس کے کام کا بنا دیا. اسی طرح آسمان بھی اللہ نے انتہائی خوبصورت طریقے سے انسانی زندگی کو، سفر کو چلانے کے لیے الحمدللہ ہر جگہ کو ایگزیکٹ اس کی جگہ پہ رکھ دیا. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے. یہ ہمارا قریب کا آسمان کون ہے؟ آسمان دنیا. اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. اب کبھی دیکھتے ہیں نا آسمان کی طرف کہ ستارہ ایک ٹوٹتا ہے اور بھاگتا ہے، تو اس سے لوگ مختلف شگون لے تو اور بات ہے. تو
تو اللہ تعالیٰ جو سچائی کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی زمین کی طرف سے جن جاتے ہیں نا اوپر کوئی سنگن لینے، تو پھر وہ ایک ستارہ ٹوٹ کر کے ان کے پیچھے پڑتا ہے، تو جب ان کو وہ دوڑا دیتا ہے وہاں سے تاکہ وہ کوئی سنگن نہ لے سکے. یہ اللہ کا آسمان کا سسٹم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ہی نظام ہے. اور شیاطین جون سے یعنی جن جون سے ہیں وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ کے نزدیک وہ اپنی اپنی جگہ. لیکن یہ ہم دیکھیں گے کہ یہی جن کو بھگایا جاتا ہے غلط چیزوں کو سنگن لینا، جو غلط حرکت کرتے ہیں، تو ادھر سبحان اللہ پیچھے ہم نے پڑھا سورہ کہف میں کہ جنہوں نے ہی قرآن سنا اور کس خوبصورت سے ایمان لائے دین بنے. آگے پھر ہم سورہ جن میں پڑھیں گے کہ جنوں کو گفتگو کرنے کا انداز کتنا اعلیٰ، کتنا معیاری اور کتنا حق کے مطابق ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اب یہ دیکھو اتنی خوبصورتی سے اللہ اپنے کلام کو، دنیا کی چیزوں کو، ہر چیز کو انسان کو فہم دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے محنت اللہ کر رہا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ کو ہمارے ساتھ کوئی ضرورت وابستہ نہیں ہے. اس کے باوجود ہم اگر کفر کرنا ہے کیا انکار کرنا، اللہ کی بات کو توجہ نہ دینا، اللہ کہتے ہیں پھر اس کے سوا کیا اور ہو سکتا ہے کہ اسے پھر جہنم کا عذاب دیا جائے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ یہ ڈرا رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ اسے بچنے والے بن جاؤ. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی خولناک آواز سنیں گے. ہائے اللہ، ایک تو یہ آگ ہے نا دنیا کی، ایک آگ ہے جہنم کی. یہ سینسلیس آگ ہے، اس میں جو مرضی کو ہاتھ ڈالے، بچہ ہو بڑا ہو کسی کام کے لیے یہ جلا دے گی. جہنم کی آگ سینسیبل آگ ہوگی، جو اللہ کے حکم سے ویسے ویسے وہ کچھ کرے گی جیسا اللہ حکم دے گا. اب اس کے جھلنے کے اندر ایک ہولناک بھیانک قسم کی آوازیں بھی نکلیں گی اس کے دہکنے میں، جو انسان کے لیے ایک خوفناک ہولناکی پیدا کرنے والی چیز ہوگی. اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی انبو اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. اب جب اتنی ہولناک حالت میں انسان کو دیکھیں گے تو وہ جو کارکن ہوں گے ان کے جہنم کے، تو ان کو پوچھیں گے کہ تم لوگ نے جو اتنی بھیانک گھاٹی کو خریدا تو کیا مسئلہ تھا تمہیں؟ دنیا میں کسی نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ کل یہ کچھ ہونے والا ہے؟ کل ایک جہنم ہے بڑی بھیانک گھاٹی، ایک جنت ہے حسین دنیا، تو تم نے اس کی کیوں نہ خریداری کر لی؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ دیکھو انسان کو اتنی سینس کل ہوگی، مر کر اٹھے گا اس کو اپنے ماضی کی ہر چیز یاد ہوگی، اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. ہائے سرم، وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے دوزخیوں پر. ہائے اب یہ دیکھو وہ لفظ پھر آیا، کاش ہم سنتے اور سمجھتے. ایک یہ کہ کاش کس کا لفظ ہے؟ کافر کا. حسرت کافر کے لیے، مومن کے لیے نہیں ہے، وہ کبھی کاش نہیں کہتا. دوسرا ہم سنتے اور سمجھتے. چونکہ قرآن کا مزاج سننا ہے تو اس کا سننا اور اس کا سمجھنا جو انسان پر اللہ نے فرض کر دیا، اور سننے اور سمجھنے سے ہی نیکی کی راہیں کھلتی ہیں، سننے اور سمجھنے سے ہی سبیل پہ سواری ملتی ہے، تب اس پر ہم چل کر کے جنت خرید سکتے ہیں. سننے اور سمجھنے ہی سے زندگیاں بدلتی ہیں، سننے اور سمجھنے ہی سے اعمال میں نیکیاں داخل ہوتی ہیں. یعنی ہمارا کتاب اللہ کو، اچھی باتوں کو سننا اور سمجھنا جو ہے وہ ہماری زندگی کی ایک پہلی سیڑھی ہونی چاہیے، اور جس کے لیے ہمارے اندر ایک شوق ہو، ایک جذبہ ہو، ایک محبت ہو، ایک لگن ہو کہ ہم اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے. اب دیکھو پڑھنا نہیں کہیں لفظ آیا، پڑھنا سننا فرض ہے اور پڑھنا سنت ہے. اللہ اکبر. تو فرض کی ادائیگی جو ہے وہ ہمارے سننا قلب پہ اتارتا ہے قرآن کو، اور جب ہم سنتے ہیں تو الحمدللہ بعض اوقات ہم 10 دفعہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی جو سننے سے آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ سب سے پہلے سنوایا گیا، اس لیے یہ جو کافر اس کی حسرت بنے گی یہ کہ کاش ہم سنتے
اور سمجھتے ہیں اور آج ہم اس بھیانک گھاٹی میں نہ ہوتے۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل سرمایہ حیات، اللہ کو بے دیکھے اس سے ڈرنا۔ بھائی دیکھ کر ڈرا بندہ تو کیا ڈرا، لطف تو یہی ہے نا کہ اگر مجھے پیغام دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تمہارا رب ہے اور زندگی اس سے ڈرتے ہوئے گزارنا ہے اور کبھی بھی وہ کام نہیں کرنا جس سے رب ناراض ہو، تو میرے دل کے اندر یہ بات ڈل جائے۔ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں اتق اللہ، لوگوں مجھ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے سے ڈریں، کیونکہ میری ہستی ہے اس لائق کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو اللہ کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو ایسے بہتے ہیں جیسے نہریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم کیوں اتنا روتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے۔ یہ انسان اگر آپ کو ہیبت کو جان لے تو یہ کھانا پینا چھوڑ دے، یہ سونا چھوڑ دے اور ڈکراتا ہوا جنگلوں میں نکل جائے۔ اللہ اس کو تیری ہیبت کا، تیرے جو ڈر ہے تیری ہے شخصیت کا، وہ ان کے دلوں میں نہیں اترا، اس کی وجہ سے یہ لاپرواہ ہے۔ یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے ہاں یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اللہ جو دل سے اٹھنے والے وسوسے کو جاننے والا، سبحان اللہ، اور ایسا بصیر اور ایسا سمیع جس کے کوئی مثال نہ کائنات میں ہو، جیسے اللہ کی کوئی مثال نہیں اس طرح اللہ کے سبحان اللہ سننے اور دیکھنے میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کشتی کو مضبوط باندھ لے کیونکہ دریا بڑا گہرا ہے، کمر کس لے راستہ لمبا ہے، ہاتھ ہلکے کر لو سفر بڑا طویل ہے، دل صاف کر لو کیونکہ حساب لینے والا لطیف و خبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے اندر بھی بڑی گہرائی ہے، بڑا گہرا سبق ہے ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لطیف و خبیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ابو ذر صحابی کو مخاطب کر کے کہ کشتی کو مضبوط باندھ لے کیونکہ دریا گہرا ہے۔ دریا سے مراد کیا ہے؟ زندگی۔ اللہ اکبر۔ اور جس میں ہم دریا میں سفر کر رہے ہیں زندگی میں، تو کشتی کو مضبوط باندھ لو، جس پر تم نے سواری کی ہے وہ اتنی نہ ہو کہ ابھی ٹوٹے پھوٹے اور دریا میں ڈوب جائے، بلکہ کیا ہو اتنی مضبوط ایمان کے ساتھ سفر کرو کہ زندگی میں کوئی بھی لمحہ آئے تو تمہیں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کمر کس لے، راستہ بڑا لمبا ہے، یہ زندگی، یہ موت، یہ حشر، یہ اتنا طویل ہے کہ اس کے لیے تمہیں زیادہ اختیار کرنا ہے۔ اس لیے اپنی کمر کسنا کیا ہے؟ اپنے بیلٹ لگا لینا، مضبوط کر لینا، اپنے آپ کو بالکل سیدھا ایکٹیو رکھنا، یعنی اپنی جان کو بھی اتنا مضبوط کر لو اس طویل راستے میں زیادہ راہ بنانے کے لیے تمہیں جو سفر کرنا ہے۔ اگر دیکھو دنیا میں ہماری صحت اچھی ہوگی، ہم مضبوط ہوں گے، ہمارے پاس دین کی بات کی سمجھ ہوگی اور ہمارے عمل میں بھی قوت ہوگی، تو ہم اس سفر میں آسانی کے ساتھ آخرت کے لیے کچھ بنا سکیں گے۔ اگر ہم کمزور ہیں، نحیف ہیں، بیمار ہیں، گرے پڑے ہیں، بھوکے ننگے ہیں، بدحال ہیں، تو کیا ہمارا حال ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ کمر کس لے، راستہ لمبا ہے۔ اس زندگی کے راستے اور آخرت کے راستوں میں سفر کرنے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ کس کے ذریعے مضبوط بنانا ہے؟ ایمان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، روزہ کے ذریعے۔ یہ چیزیں ہیں مجھے مضبوط کرنے والی اور میرے سفر میں میرا یہ سہارا۔ ہاتھ ہلکے کر لو سفر بڑا طویل ہے۔ اب یہ دنیا کو ایسا ہی نہ بناؤ اپنے لیے کہ جو تمہارے سر پہ بوجھ بنے، بلکہ دنیا کو اتنا ہی بناؤ، اتنا ہی کماؤ، اتنا ہی رکھو جو سفر میں آسانی سے آخرت میں تم جنت میں داخل ہو سکو۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بہت ہی امیر ترین صحابی تھے،
اور بہت ہی زیادہ سخاوت کرتے، اتنی سخاوت کرتے کہ ان کے جو سونے کے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، جیسے ہمارے شتیر ہے چھتوں پہ ڈالنے والے، ایسے ان کے پاس سونا ہوتا جس کو کلہاڑوں سے کاٹا جاتا، اور ان کے اونٹ اور گھوڑوں اور ان چیزوں کا تو کوئی شمار ہی نہ تھا جو وہ اللہ کے رستے میں دیتے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے ہے عبد الرحمن بن عوف، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں رینگتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کا حساب اتنا مال تمہارے پاس ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اتنی سخاوت کے باوجود وہ ان کا پیشین گوئی ان کے لیے جنت میں جانے کی۔ اور سب سے پہلے کون جنت میں جائیں گے؟ فقراء مہاجرین، جن کے پاس نہ مال ہوگا اور نہ دنیا کے مالوں کا بوجھ ہوگا۔ تو یہاں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے ہاتھ ہلکے کر لو، سفر بڑا طویل ہے، یہ دنیا بنا کر کے اس کو جمع کر کے اس کو سمیٹ کے پچھلوں کے لیے چھوڑنے کے لیے اپنی آخرت کے بوجھ مت بناؤ، دل صاف کر لو، کیونکہ حساب لینے والا لطیف و خبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے کیا پڑا تھا کہ دل کی صفائی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو، تو پتہ چلا کہ وہ بندہ جون سا تھا اس کے پاس کون نیک عمل تھا؟ دل کی صفائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو لطیف و خبیر ہے، ہمارے دلوں کو اتنا اچھا بنا دے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، اسی پر ہم غور و فکر کریں کہ کیا کرے اللہ تعالیٰ، کیسے ہمارے دل صاف ہوں؟ تو اس کا ایک ہی حل نظر آیا، وہ یہ کہ ہم ہر لمحے اپنا ہی محاسبہ کریں، اپنے ہی بات کریں، اپنے ہی عیبوں پہ غور کریں، اپنے ہی نیکیوں کی فکر میں رہیں، دل کے اندر کسی اور کو جانے ہی نہ دیں، نہ کو میرے دل میں جائے اور نہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ آئے، نہ مجھے کسی سے حسرت ہو، نہ مجھے کسی سے حسد ہو۔ جو میرے معاملات میں اپنے ہی ذات میں سارے ڈال لوں گی تو میرا جو دل کا حالت ہے وہ بہتر ہو جائے گی، میں پھر اپنی ہی فکر میں رہوں گی، میں ذکر اللہ سے استغفار سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی محنت کروں گی، اور یہ کہ مجھے یہ خیال ہوگا مجھے یہ نیکی کرنی ہے، مجھے اس طرح اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے بھرنا ہے۔ تو جب بھی میں اپنے محاسبے میں اور اپنی ذاتی فکر میں لگ جاؤں گی تو الحمدللہ پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں کو پاک صاف اور ستھرا کر دیں گے۔ ذکر اللہ سے بھرا ہوا دل ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے، تو نہ ہمارا زیادہ لوگوں سے تعلق ہوگا، نہ زیادہ رابطہ ہوگا، نہ زیادہ امیدیں وابستہ ہوگی، لوگوں کے اپنوں ہی سے لگائیں، اپنے ہی اولادوں سے، بہن بھائیوں سے، ادھر ادھر سے جب ہم زیادہ توقعات وابستہ کرتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمارے اندر ان کے لیے گلے شکوے اٹھتے ہیں، حسد اٹھتے ہیں، بغض اٹھتے ہیں، کینے اٹھتے ہیں، اور پھر اٹھ کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک جھگڑا اور فساد بنتے ہیں اور دوریاں کا سامان بنتے ہیں۔ جب دل صاف ہوگا، کسی کے لیے احساسات ہی نہیں، کوئی مجھ سے اچھا سلوک کر رہا ہے الحمدللہ جزاک اللہ، برا کر رہا ہے اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے اور مجھے بھی دے۔ تو جو اس طرح سے کچھ محنت دل پر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کی حالت جو ہے بہتری کی طرف آئے گی۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دسا دے اور یکایک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے؟ اب یہ زمین کا ہلنا اور زلزلوں کا آنا یہ تمہارے پریکٹیکل میں آتا ہے نا، جب بھی زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہائے ہائے بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ہائے۔ تو جہاں جہاں تک اس کا ہلنا آتا ہے تو انسان خوف سے اپنے گھروں کو، یہی گھر جن سے ہمیں اتنی محبت ہے، جن کے لیے بنانے سنوارنے میں ہم اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے، ضائع کر رہے ہیں، انہیں کو پھر چھوڑ کے ہم باہر سڑکوں میں بھاگتے، بھاگو بھاگو جی گھروں سے نکل جاؤ، چھت نہ اوپر گر جائے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہی دنیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جب ہم پر مشکل آتی ہے تو ہم اسی کو چھوڑ کے پھر بھاگتے ہیں۔ تو کاش اس سے پہلے ہی ہم یہ جان لیں کہ یہ عارضی ایک دنیا کا گھر جس میں چند دن رہنے کے لیے مجھے اللہ نے دیا ہے، اس گھر کو مجھے کیسے مزین کرنا ہے، اس گھر سے مجھے کیسے جنت خریدنی ہے، اس گھر کو مجھے سارے کا سارا اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو اور مجھے ایسا ہی گھر۔ ایسا کر کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایک چپا زمین جنت میں مل گئی اس نے بڑا
سرمایہ خرید لیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چپا ہی جگہ دے دینا، بس دے دینا، جنت میں ہمیں لے جانا میرے اللہ. اور دوسری جو آراف اور دوسری تکالیف اور سفر، اللہ ان سب سے ہمیں بچا لینا اللہ. آج تیرا بڑا معتبر دن ہے اللہ، تیرا رمضان ہے میرے اللہ، فریادوں کی قبولیت کے لمحے ہیں اللہ، اور خوبصورت دعاؤں کے پڑھنے کے دن ہے اللہ. بس ہماری دعائیں ضرور قبول کر لینا کہ ہمیں زندگی کے سفر سے آج سے لے کر کہیں محتاج نہ کرنا اللہ، کہیں ہمیں محروم نہ کرنا اللہ، کہیں ہماری پکڑ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم آنے والی زندگی کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کر کے سرمایہ بنا لیں، کچھ نور اکٹھا کر لیں، کچھ اپنے رفاقت کے لیے سامان بنا لیں، تاکہ اگلے سفروں کے اندر جہاں جہاں میں سفر تنہا کروں تو میرے نیک اعمال میرے ساتھ ہوں، اور مجھے کبھی بھی اداسی، تنہائی یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے میرے اللہ. اللہ میری ساری محبتوں کا محور مجھے میری نیکیوں کو بنا دے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جو ٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ اب ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں پرندے، پر، محاورے اور سارا کچھ. اسے کیا اللہ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ سارا نظام کائنات کتنے حسن و جمال پہ مبنی ہے، اور اللہ کی کاریگری کے قربان جائیں کہ وہ ایک پرندہ بناتا ہے اور اس کو پر عطا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ خدا کی فضاؤں میں اڑتا ہے اور اپنے رزق کی تلاش میں جاتا ہے. اور پھر جو ہر پرندے کا بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ ان کو خوراک کے لیے محنت کرتا ہے. اور یہ کہ وہ پرندے بھی خدا کی تسبیح کرتے ہیں. یہ چڑیاں جو چو چو کر رہے ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. تو یہ سارا نظام میرے رحمان نے جو بنایا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کے کنٹرولڈ نظام کے تحت چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر پرندہ فضا میں اڑ رہا ہے تو اس کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ رحمان. تم جو زمین میں چل رہے ہو تو تمہیں چلنے کی توفیق کس نے دی اس زمین پر؟ رحمان نے. جب پانی کی سطح پہ چلتے ہو تو کون ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارا رب. تو پورے نظام کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جسے بنایا ہے، کبھی بھی اللہ کسی چیز سے لاپرواہ نہیں ہوتا. ہر لمحے ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ انسان کتنا ظالم اور جاہل ہے. اللہ تعالیٰ کو دکھ آتا ہے اس بات پر کہ اتنی حسین کائنات کو دیکھ کر کے بھی یہ بھولا پڑا ہے ہر طرف سے. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا جواب تو نہ کوئی دے سکا اور نہ دے سکے گا اگر رحمان اپنا رزق روک لے. دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. ہائے ہائے، رزق کے معاملے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ رازق اللہ ہے. کافر بھی جانتا ہے اور مسلم بھی. اور کائنات کے اندر ایک جو چیونٹی ہے اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے. اگرچہ ایک کیڑا کسی پتھر میں ہے، اس کو بھی اللہ رزق پہنچا رہا ہے. قربان جاؤں اس رب کے جس نے عظیم کائنات بنا کر کے تو اس کے نظام کو اتنا منظم اور اعلیٰ بنایا کہ کہیں بھی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے. دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی. بھائی کو پاگل تھوڑے ہیں سب جو قرآن سن رہے ہیں. اور جو عرب کے لوگ جو ہیں وہ تو تھے ہی بڑے اس فصیح و بلیغ زبان والے، عربی زبان والے، اور بڑے عقل والے، اور بڑے سردار لوگ، بڑے شعور والے، اور بڑے شاعری کرنے والے، اور اپنے فخر کرنے والے اپنی لڑائیوں پر. تو ان کو کیا یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی؟ سب سمجھ آ رہی ہیں. اصل میں تکبر ان کی گردن کو نیچا نہیں ہونے دے رہا، عاجزی نہیں ان کے اندر جو ان کے اندر نیکی کو ڈلنے دے. اصل مسئلہ یہ ہے. بھلا سوچو، جو شخص منہ ادھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ اب شروع میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب جو رستہ ہے اسی کے تعین پہ اللہ کی بات ختم ہو رہی ہے. بھئی ایک بندہ ہے وہ سوا سبیل پہ چل رہا ہے، جنت کی راہوں پر بالکل سیدھا،
اور ایک بندہ ہے اللہ اکبر، وہ ساتھ جھکا کے ایسے چل رہا ہے کہ جو اپنا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، ایسا اس کا گردن منہ نیچے گرا ہوا ہے، جب منہ اٹھائے گا تو آگے راستہ نظر آئے گا۔ تو جو سر جھکائے چل رہا ہے تو وہ کیا ہوگا، کہیں اس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے کسی پتھر سے اور وہ گر کر کے تو تباہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ جو سمجھ کے لیے اپنے دماغوں سے کام نہیں لیتے، ان کا انجام پھر کیا ہے، تباہی کی کھڈ میں گرنا اور تباہ و برباد ہو جانا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اب یہ تین حصے اعضاء جن کا اللہ تعالیٰ مسلسل تذکرہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ان تین چیزوں سے ہی انسان جو ہے کائنات کی چیزوں کو پک کر کے تو اپنے اندر نور ڈالتا ہے، ان تین چیزوں سے ہی انسان اپنے اندر برائیاں اور گناہ ڈالتا ہے۔ گانے سنتے ہو، بے حیائی کی باتوں کو دیکھتے ہو تو تمہارے اندر کیا آ جائے گا، گندگیاں۔ قرآن سنتے ہو، قرآن کو دیکھتے ہو تو تمہارے اندر کیا آ جائے گا، نور اور بھلائیاں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے تحفظ کی انتہائی ضرورت ہے۔ ان کو جو بہترین مصرف جس مقصد کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی، ان کا مصرف ادھی کرو گے تو الحمدللہ جنت تمہاری ہے، اگر ان کا غلط مصرف کرو گے تو تم نے جہنم خرید لی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ طاقتیں ہیں، سبحان اللہ، طاقت ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے نیک اعمال کیا ہے، انسان کی طاقت ہے۔ سورہ ملک کیا ہے، طاقت ہے، طاقت ہی ہوگی تو بھائی مجھے قبر میں بچائے گی۔ تو یہ سننے اور دیکھنے کی جو دو صلاحیتیں ہیں یہ ایک قوتیں ہیں، ان قوتوں کے ذریعے آپ نے بھلائی کی قوتیں خریدنی ہیں الحمدللہ، اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اب دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احساسات اٹھتے ہیں، جذبات اٹھتے ہیں، ایکچوئل پورے جسم کی جو تھمی ہے وہ دل ہے، دل ہی ایکچوئل زندگی ہے، اور دل ہی کو اللہ نے کہا یہ لوتھڑا میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ میرا گھر ہے، یعنی اس میں میری یاد ہونی چاہیے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اس میں نہ ہو، دلوں کو میری محبت سے بھرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دل ہی وہ ہے، جب اس سے صحیح بات کو آپ سمجھتے ہو، اس میں صحیح بات آپ ڈالتے ہو تو پھر یہی تمہارے دماغ کو صحیح آرڈر دیتا ہے، اور پھر دماغ جو ہے وہی نیکیوں کی طرف انسان کو راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف سے تم سمیٹے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب زمین میں سے ہی ہم پیدا ہوئے، زمین میں ہی پھیل کے ہم نے اپنی زندگیاں گزاری، اور پھر ہم جو زندگی کے دن ہیں وہ گزار کر کے لوٹ کے کدھر جاتے ہیں، پھر زمین ہی کے اندر، یعنی زمین کے اجزاء سے ہمارا وجود بنا۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نظام بنا دیا زندگی گزارنے کے لیے، ہماری ضروریات کے لیے۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں، دنیا میں ان سے نفع اٹھاتے ہیں، اور اسی کے بعد پھر ہمارا انجام کیا ہے، زمین ہمیں سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر جگہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر زمین ہمیں نہ سمیٹتی، اپنے اندر نہ چھپاتی، تو اس زمین دنیا کے اندر ہمارا کیا حشر بنتا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ذرا غور و فکر تو کرو خدا کے کائنات پر۔ جب انسان غور و فکر کرے گا اس کے اندر ایک صحیح چیز پیدا ہوگی جو اسے صحیح رستوں پہ سوار کرے گی۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت اسے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چہرے بگڑنے کا کیا مطلب، جب بھی انسان کسی ہولناک چیز کو آگے سے اپنے برا انجام دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں جو فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، جب دماغ پر کسی چیز کی اذیت پہنچتی ہے تو چہرہ کے تاثرات سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ پر کیا اثر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ دیکھیں گے اپنے انجاموں کو تو ان کے دماغوں پہ اتنا اثر آئے گا کہ ان کے چہروں کی حالتیں ہی خراب ہو جائیں گی۔ ہائے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز اس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے نا لے آؤ قیامت، کب آئے گی قیامت، اچھا وہ لے آؤ جس سے تم ڈرا رہے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں ہاں لو جی اب آ گئی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اس لیے جواب آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو یہ جو ان کا مشن ہے جو ان کی کہانی مک جائے گی، کوئی بات نہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو بھئی یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری یہ سوچ ہے تو میں اور میرے ساتھی، اللہ اکبر، ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، یہاں پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے سے اور ان کے ساتھیوں کے ہونے سے یا نہ ہونے سے تمہارے عذابوں میں کون فرق ڈالے گا؟ تو تمہاری یہ خواہش کہ جب محمد نہیں ہوں گے تو ہم یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو بھیا تمہاری بدعمالی جو ہے اس کے تو گناہ، اس کا تو عذاب سٹینڈ رہیں گے ہمارے ہونے یا نہ ہونے کے بعد بھی. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ تمہارے کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا؟ اللہ یاتینا بہی وہو رب العالمین. یہ اس آیت کا جواب ہے. اب اللہ تعالیٰ بڑا ایک ٹپیکل سوال انسان کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ زمین کو کھودتا ہے، اس میں کنواں نکلتا ہے، پانی آتا ہے اور پانی سے وہ زندگی گزارتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے کنووں میں جو زمین سے پانی اچھل کر کے آتا ہے اور تم اس کو پھر اس باؤنڈری بال بنا کے کنواں بنا لیتے ہو اور اس سے پانی نکال کے استعمال کرتے ہو، اگر اس پانی کو اللہ نیچے لے جائے اور ختم کر دے، تمہارے کنووں کو خشک کر دے، پھر کون نکالے گا؟ پھر کافر بھی کہتا ہے کہ اللہ ہی نکال لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں سے ایک انتہائی گہری تفکر دینا چاہتے ہیں تاکہ انسان کو کچھ سمجھ آئے، کچھ اس کی عقل سیدھی ہو. سورہ قلم پارہ 29. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انٹروڈکشن. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مچھلی اور قلم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ. قلم نے دریافت کیا کیا لکھوں؟ حکم ہوا ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. سبحان اللہ. حضرت بیرا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خلیق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ پست قد تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں 2 قبریں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور کسی بڑے امر پر نہیں. ایک تو پیشاب کرتے ہوئے پردے کا خیال نہ کرتا اور دوسرا چغل خور تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. چغل خور کو سمجھتے ہیں اس یہ جو غیبت، اس پر تو ہم بہت کھپ چکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے اپنے کسی معجزے ہی کے تحت. چغل خور ہوتا ہے جو ایک بندے کی ایک بات سنے پھر اس کو اٹھا کر کے دوسرے کو جا کے بتائی اور دونوں میں لڑائی کروا دی. تو یہ کتنا بھیانک ہے، یہ قبر کے عذاب کا باعث بنتا ہے. تو نہ آپ کبھی کسی کی بری بات سنیں اور نہ دوسرے کو بتائیں، اس سے بہت زیادہ گریز کریں، کیونکہ وہی پہلی منزل قبر جس کے لیے بھی ہمیں اتنا سورہ ملک کو تفصیل سے دیکھا اور اس پر ہم نے اتنا غور کیا کہ ہمیں کل کیسے اپنا دفاع قبر کا کرنا ہے. تو اب ایک ہلکی سی غلطی زبان کی بدبختی سے میں جہنم وہ قبر کی خرید لوں آگ، تو پھر کتنی ہماری وہ اس میں نادانی ہے. تو یہ چغل خوری جو ہے ایک ہی بات دوسرے کو بتانا اور دوسروں میں لڑائی کرانا، اس سے بہت گریزہ رہنا ہے. چغل خور جنت میں نہ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بھلا آدمی کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور فرمائیں. فرمایا وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور سن لو سب سے بدترین وہ ہے جو چغل خور، دوسروں میں فساد ڈلوانے والا، پاک صاف لوگوں کو تہمت لگانے والا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. سورہ کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ لوگوں کا مجنون کہنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا. 17 سے 23 تک باغ والوں کی مثال ہے. 24 سے 47 تک مسلسل کفار کو فرمائش کی گئی ہے. آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سختیوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. سورہ قلم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے.
نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، فرمایا لکھو، سے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ، قلم معتبر ہے، مقدر لکھنے والا، قرآن لکھنے والا، اچھی بات لکھنے والا، اس لیے قلم کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ علم لکھنے والا ایک ہتھیار ہے۔ تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی فرشتوں کے کلموں کی کہ وہ لکھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ جو قلم جس سے ہم اللہ کا علم لکھتے ہیں اس کی ہمیں عزت کرنا چاہیے۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اب اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو دہرائیں گے۔ شروع میں اللہ نے یہ بات کیوں کر دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جب یہ میرا دین دیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو شدائی، اس کو تو وہی بندہ جو کل صادق امین تھا، اتنا باوقار، اتنا عزت والا تھا، بزرگوں کے اندر جس بچے کی بات کو مانا جاتا تھا، قدر کی جاتی تھی، اس کو بھی آج جب اللہ کا دین انہوں نے دینا تھا، لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تھے کیوں مجنون، اس لیے کہنا تھا، شدائی اس لیے بھئی اس کو کیا ہو گیا ہے، جو باپ دادا کا دین تھا اور اب تک چل رہا ہے، تو اس کو ان سے آگے کہہ دی یہ سارے غلط، تم بھی غلط ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی غلط تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو، پھر آپ لوگ بھی، آپ فیملی کو سب آپ بھی غلط ہو اور آپ کے بچیل بھی غلط تھے۔ اب جب کسی کو ایک دم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تو بھی غلط ہے اور تیرے ماں پیو بھی، تو اس کو یقینا غصہ آتا ہے، تو جو سینس سے بات سمجھتا ہے تو پھر اس کے کھاتے میں کچھ پڑتی ہے بات۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو انہوں نے ایک دم کہنا تھا کہ تو شدائی ہے کہ تو ایسی بات کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی، احساسات کے، جذبات کی اتنا احساس اور قدر تھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ جب وہ میرے نبی کو ایک دم مجنون کہیں اور ان کے دل پر ایک شوق گزرے، دھکا لگے، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو مجنون کہیں گے، لیکن الحمدللہ آپ مجنون نہیں ہیں اپنے رب کے فضل سے۔ فضل کو سمجھتے ہیں نا، خدا کی زائد عطا، تو تم پر تو تیرے رب کی ایک زائد عطا ہے کہ اللہ نے تمہیں نبوت کے لیے پسند کیا۔ تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا نا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، تو جب یہ سورہ کے آخر میں لوگوں نے حضور کو مجنون کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اثر ہی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور پہلے ہی دل کو تشفی دے لی تھی۔ تو لوگوں کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ مجھے کہیں گے، میرے رب نے بتا دیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ شروع میں مجنون کہنا اور پھر آخر میں کہنا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کہنے سے پہلے ہی اپنے نبی کو ایک ڈھارس دے دی، ایک سمجھا دی بات اور بتا دیا کہ ایسا ہونے والا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، سبحان اللہ۔ ایک نبی کا سلسلہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، اور خصوصی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے پہلے انبیاء آئے، ان کے سیرت آئی، ان کے طریقے، ان کے کام آئے، اور ایک وقت کے بعد وہ ختم ہوئے، پھر دوسرا نبی آ گیا، پھر دوسرا، جیسے جیسے رب نے چاہا سفر چلتا رہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے، اللہ فرما رہے ہیں یقیناً تمہارے لیے ایسا ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں، یہ قیامت تک، یہ تمہاری جو نیکی، تمہارا اعزاز، تمہاری پیغمبری، یہ خدا کا فضل جو تم پر، وہ قیامت تک سفر کرے گا، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبہ پر ہو، سبحان اللہ۔ اب قیامت کے دن جب ترازو تلے گا تو سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما۔ اور ہم جب نماز کی نیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، اچھے اخلاق تیرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، تو ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اخلاق سے تیرے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ہم اس لیے نماز کی ہر نیت میں یہ کہتے ہیں کیونکہ اے اللہ اگر آپ ہمیں اچھے اخلاق دیں گے تو ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے، ورنہ ہم کہاں، اور جو اچھے اخلاق کہاں، جن کا وزن کل قیامت کے دن سب سے بھاری ہوگا۔ اور قرآن نے تعریف فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا نبی خلق عظیم پر ہے، یعنی اخلاق کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ جس کی خود تعریف کرے، اللہ اور قرآن نے جتنی تعریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سبحان اللہ، اور کسی کی نہیں کی، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔
اللہ اکبر. بڑی جلدی پتہ چل جائے گا کہ پاگل کون ہے. تو جب ان کو پتہ چلے گا نا بھی پاگل پن تو ہمارے اندر ہے کہ ہم ایک وحدہ لا شریک رب کو چھوڑ کر کے اور رب کے گھر میں بیٹھ کر کے کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کے تو ہم اتنے بدبختی کا شکار ہیں کہ اس رب کے ساتھ ہم نے بہت سے اور رب بنا لیے، خدا بنا لیے. تو انہیں پتہ چل جائے گا پاگل وہ ہیں کہ وہ انہوں نے اصل کو چھوڑ کر کے اتنے غلط راہیں اختیار کر لی ہیں جو ان کے لیے تباہ کن ہے، اور یہ جہنم خرید رہے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر کے. تو اللہ فرما رہے ہیں بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل کی چیز کیا ہے. تو ہمارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہے. سبحان اللہ. لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں. اب سبحان اللہ، اب ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایک بندہ اٹھتا ہے وہ اللہ کی بات کرتا ہے، سارا ماحول، سارے گھر بار کے لوگ، سارے رشتہ دار، ساری بستی، ساری برادری ایک دم اس کو ایسے چمٹ جائیں جسے نے کسی نے بھیڑوں کے چھتے میں کوئی انگلی دے لے تو بھیڑیں آگے کیسے پڑتی ہیں، ساری بھیڑیں بندے کو چمٹ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سارے پڑ گئے. اب اس طرح سب کا جو دباؤ تھا شدید، وہ بندہ آخر انسان تھے تو بندہ جو ہے وہ ایک دم سے کچھ گھبراہٹ بھی آتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ تشفی و تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے آپ نے دبنا نہیں، استقامت سے کھڑے رہنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ تم نے جانا ہے اس کے سامنے فرعون کے، اور تم نے کیا پڑھ کے جانا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ تمہارے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو جائے جس سے تمہارا ایک دفعہ بنے، اور تمہارا سینہ جب بھی گھبرائے تو یہ چمکتا ہوا ہاتھ تمہیں اپنے دل کے اوپر رکھ کے اس کو دبانا ہے تو دل کو سکون آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جو چیز معجزات اور قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نبوت والوں کو ملتی ہیں، جسے اتنے بڑے جٹلانے والے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تقویت دیتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحمدللہ قرآن کی طاقت تھی، اور خود رحمان کی فرشتوں جبریل کی طاقت تھی، اور خود رحمان گائیڈ کر رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا آپ بھی موافقت کریں، تھوڑی ہم بھی موافقت کریں، آپ تھوڑا سا ہمارے معبودوں کو مان لیں، تھوڑا ہم آپ کے معبود واحد کو مان لیں، تو چلو اس طرح سے کچھ نا معاشرے کے اندر جو کتنا بڑا جھگڑا مچ چکا ہے اس کا کچھ سکون آئے. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے. یہ دیکھو چگلی کتنی ظالم چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چگلی سے بچا لے میرے مالک. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نا دنیا والوں سے کم میل جول رکھیں. ہائے ہائے. تو اسی لیے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں سے کم ملنے میں عافیت ہے، کیونکہ جب ہم زیادہ ملتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، پھر ادھر کی سنی ادھر، ادھر کی سنی ادھر، تو بچہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، کیوں آپ باتیں کی تھی نا، کوئی دکھ سکھ ہی کیا تھا، چلو اس کی ہمدردی کی تھی، وہ تیرے لیے تو بھائی بن گئی نا وہ ہمدردیاں. تو وہ حضرت عائشہ کی بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں لوگوں سے کم ملنے میں عافیت ہے، اپنے کام سے کام رکھیں. تو یہ دیکھو کہ بدبخت انسان کے لیے اس برائی کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر رہے ہیں کہ چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان کے سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ہم نے دیکھا تھا نا پیچھے کہ جب نکاح کی بات کے اسلام نے ایک نکاح دے کر کے ایک فیملی بنا کر کے معاشرے کے اندر ایک پاکیزہ اور ڈسپلنڈ ماحول بنا دیا. اس سے پہلے جو ادھر کا ماحول تھا وہ بڑے گندے قسم کا تھا. ایک عورت ایک کمرہ بنا لیتی تو وہ اپنا کوٹھا اس کو کہتے، تو وہ اپنے کوٹھے میں بیٹھ جاتی. اب جو مرد جاتا آتا اس کے پاس تو وہ اس کا شادی تھی، یعنی 10 مرد آ رہے ہیں. اب جو کچھ سے بچہ پیدا ہوتا تو وہ جس کے طرف چاہے اسے منسوب کر دیتی. تو یہ اتنے گندے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت ڈسپلن نظام دیا اسلام کا. تو یہ بندہ جو ہے ولید بن مغیرہ، جس کو اللہ تعالیٰ یہ لعنت جس پر ڈال رہے ہیں، اس بندے کا کوئی پیو ہی نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بد اصل جس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو ہی نہیں پتا کہ میں کس نسل سے اور میں کدھر سے ہوں. تو اللہ اکبر، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. یہ اس کی بدبختیاں جو اس لیے ہیں کہ اس کے پاس اللہ نے اس کو مال زیادہ دے دیا اور آگے سے بیٹے بہت دے دیے. اس فخر کی بنا پر یہ اسلام کا اتنا شدید دشمن بن گیا ہے.
جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے فسانے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے؟ تکبر کا توڑنا۔ اللہ کہتے ہیں میں بہت جلد یہ اس کو تکبر ہے نا اپنے مال اور اولاد پر، اس کو میں توڑ ڈالوں گا۔ ہم نے ہائے ہائے میں کہتی ہوں یہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کسی بھی کے لیے اس طرح نہیں کرتے وہ۔ تو اس بندے نے پتہ نہیں اس بدبخت نفس کو کیا کیا دکھ دیے ہوں گے اور کیا 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 ہوگا جو اللہ تعالیٰ اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ عبرت و نصیحت کے لیے یہ واقعہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارے رب کا ہے بھائی، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اس میں سے ہم کسی مسکین کا حصہ نہیں نکالیں گے، کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ سارا جو لوگ اپنے مال جمع کرتے ہیں گن گن کے رکھتے ہیں اور ان کی حرص و حوث میں یہ عالم ہے کہ وہ کسی کو دوسرے کا حصہ ڈالنے کو تیار ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق ادا کر، مسکین کا، مسافر کا، رشتہ دار کا۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ گن گن کے بتاتے ہیں کہ ہر کسی کا حق اسے دو، تو جب ہم اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش عادل۔ تو یہ دیکھو اللہ عطا بھی آزمائش، چھننا بھی آزمائش۔ پہلی آزمائش یہ ہے کہ اللہ ہمیں فراخ رزق دے، اس فراخ رزق سے اگر ہم حق ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ ہمارے شکروں کو قبول کرتا ہے اور اس مال کو اور بڑھاتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں کتنے کتنے اللہ والوں کو مال دیے۔ یہ دکھا سے عثمان بہت امیر آدمی تھے، ابھی میں نے عبد الرحمن بن عوف کا بتایا، صحابہ میں یہ دو بندے امیر ترین لوگ تھے۔ تو اللہ نے یہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے، اور حضرت عثمان کے خیرات کا تو ابھی بھی ایک باغ مدینہ میں موجود ہے جو فی سبیل اللہ انہوں نے دیا تھا، اور ابھی بھی وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے بڑھانا، کہ آپ کے نیکی کو اللہ کیسے بڑھاتا ہے۔ اللہ نے پیچھے ہم نے کیا حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب تم خیرات کرتے ہو، اللہ کے راستے میں دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک تمہاری کھجور جو تم نے اللہ کے راستے میں اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ تو پہاڑ جتنا وہ تمہیں بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دینا ہمارے مالوں کو برکت بخشتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو یہ کہانی، ان کو اللہ نے باغ دیا، بہت پھلدار ہوا وہ، تو اب ان کے اندر حرص و ہوس کی یہ حد ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کی تسبیح کے بجائے یہ کہ اس میں سے ہم خیرات کریں گے، اللہ کا حق نکالیں گے، مساکین کو دیں گے، اس کے بجائے وہ سوچنے لگے بھی آج کوئی مسکین ہمارے باغ کے قریب نہ آئے، تو بس آج کا تو سارا پھل ہم خود ہی توڑیں گے اور خود ہی اس سے نفع لیں گے۔ تو اللہ نے راتوں رات ایک عذاب بھیجا، تو جو آ کے تو سارے باغ کو تباہ و برباد کر کے جلا کے چلا گیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں حضرت سے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ ہم لوگ اپنی سوچ کو بھی بہترین ہر لمحے رکھیں۔ سوچ بہترین ہے تو عمل بہترین ہے۔ جو مجھے ہر لمحے یہ رہے گا کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا اللہ میری دنیا میں بھی برکت دے اور آخرت میں بھی برکت دے، تو انشاءاللہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکت ملتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو دینے میں بخل کرتے ہیں اور خود غرضی ہماری بڑھتی ہے اور ہمارے اندر بخیلی پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ نعمتیں ایک وقت تک اللہ ہمیں دے کے پھر واپس لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں ایک بڑا گہرا سبق دے رہے ہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا، اور دنیا کی ہر چیز کو خدا کی امانت سمجھنے کا، اور یہ ہر چیز آخر اللہ کی طرف لوٹ جائے گی۔ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا،
آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش یہ جو لوگ اس کو جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ بھائی جس اتنے نقصان کے باوجود اگر کوئی پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، الحمدللہ اللہ اسی توبہ قبول کر کے تو اس کو پھر عطا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ دیکھو یہ ہے تباہیاں، جو دنیا کے لیے بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہے، یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یہ بات اللہ نے یہاں جو کوٹ کیا یہ بنی اسرائیل کی بات تھی، یہودیوں کی بات تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہمارے ہی لیے ہیں، اور یہ کہ کل ہمیں اللہ تعالیٰ جنت ہمارے ہی لیے ہے، تو اگر کبھی کسی غلطی پہ ڈالے گئے تو تھوڑی دیر ہی کے لیے ڈالے جائیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کوٹ کر کہتے ہیں کہ کیا تمہیں کس نے یہ پروف کیا ہے، کس نے بتایا کہ ویسے ایسا ہوگا؟ تم کچھ بتاؤ نا، کوئی سند ہے تمہارے پاس؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ ہائے ہائے، یہ دیکھو آج کا سجدہ کل خدا کی بہت بڑی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ اسی لیے اچھا یہ ایک تو سجدے سے زمین ہماری گواہ بنتی ہے، جب ہم سجدہ کر کے اللہ سے فریاد و فغاں کرتے ہیں تو ہماری وہ سجدے تھی فریاد و فغاں عرش پہ گونجتی ہے، زمین بھی میری گواہ، عرش بھی میرا گواہ۔ اور یہ کہ اس سجدے کا جو اصل فائدہ، پہلا سجدوں کا فائدہ تھا جس نے جب بہت سجدے کیے وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں جائے گا، اور جو اصل فائدہ وہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا ہوگی تو اللہ کہیں گے سب سجدہ کرو۔ جو لوگ دنیا میں سجدوں کے عادی ہوں گے ایک سیکنڈ میں سجدے میں چلے جائیں گے، جو سجدوں کے عادی نہیں ہیں ان کے کمرے پھٹا بن جائیں گی، تو وہ ذلت و خواری سے سیدھے کے سیدھے کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ اب پوری دنیا میں لوگ سجدے میں ہیں، اندازہ کرے ذرا، تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کو سجدہ کیا نہیں جا رہا، تو اللہ کہتے ہیں اتنا وہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے گا، ایسے اس کی نگاہیں نیچی پڑی ہوں گی، اور اتنی اس پر حالت غیر ہو جائے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کل کی اس غیر حالت اور ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہمیں کثرت سے رحمان کے سجدے کرنے ہیں، تاکہ کل الحمدللہ جب میرا رب ہمیں سجدے کے لیے ایک حکم دے تو میں ایک دم سے سجدے میں گر جاؤں اور اللہ تعالیٰ کوئی رضا کو پا کے اس کی خوشنودی سے جنت میں چلی جاؤں۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سجدے کے بلانا کیا ہے؟ حی علی الصلاح کی آواز۔ جب حی علی الصلاح کی آواز آئے اور تم نہ دوڑ کے اللہ کے دربار میں سجدہ کرو تو یہ کل کا خسارہ ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ تسلی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ تشفی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ تربیت فرما رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو نبوت کے طریقے تربیت جو ساری نبوت سے پہلے تو نہیں آتی تھی، پہلے تو محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ تھے، مکہ کی گلیوں میں پھرنے والے ایک عام انسان۔ لیکن نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعلیٰ درجہ مل گیا، بہادر خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو اتنا اعلیٰ انسان کی حیثیت سے اب ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کی زندگی، ہر چیز جو ایک قیامت تک کا مشعل بننی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر قدم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا الحمدللہ۔ اور ایک پچ پڑا نا اعلیٰ اخلاق والا، تو ہر زندگی کے پہلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ایسے رکھی کہ جب پوچھا گیا حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، انہوں نے فرمایا ان کا خلق قرآن تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کا مجسمہ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلتا پھرتا قرآن۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟
جسے یہ لکھ رہے ہوں، اچھا اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اتنا جو دباؤ پریشر ہم پڑھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں کتنا تھا، تو اس پہ کچھ نہ کچھ اثر تو آتا ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ استقامت کے لیے الحمدللہ حکم فرما رہے ہیں، اور پھر فوراً ہی اس بات کے بعد یونس علیہ السلام کا اس لیے تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو وہ جو یونس پیغمبر جو ایک ہلکی سی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ وہاں سے چل پڑا، اجازت کے بغیر، تو کتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ یعنی سارے پیغمبروں کی زندگیاں جو قرآن میں ڈالی گئیں، وہ ایکچوئل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیغام، ایک تربیت، اور ہر نبی کے پہلو سے کوئی نہ کوئی چیز کو نصیحت کے لیے لینا۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر کے کہ آپ صبر سے کام لیں، ساتھ ہی مچھلی والے یونس کی کہانی اللہ نے سنا دی، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرف کی طرح نہ ہو جاؤ۔ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ یہ کہ اگر تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی یونس علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا، اور اس امتحان کا بھی اللہ نے پھر اتنا عظیم ریوارڈ دیا الحمدللہ، جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ یعنی ان کی جو تکلیف تھی، اس کو جو نجات کا باعث جو دعا ملی، وہ اللہ اور رسول نے تصدیق کی کہ دنیا کے ہر غموں سے ہر جو مومن ہے، مسلم ہے، ایمان والا، اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی۔ تو یہ ہے پیغمبروں کے ہی ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی تحفے انعامات ملے۔ تو ان کی مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ڈھارس دے رہے ہیں۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ بس یہ دیکھو، یہاں جو اللہ نے بات کہنی تھی نا، وہ شروع میں کہہ دی۔ جب اب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ایک بہتان تھا، سبحان اللہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بتا دی۔ تو جب لوگوں نے اکھر اللہ کہتے کس طرح وہ دیکھتے تھے، یعنی ان کا دیکھنا اتنا ظالمانہ تھا کہ بندہ جسے برداشت نہ کر پائے، اور ساتھ دیکھنے نگاہوں کے سے جو ان کا اذیت تھی وہ تو اپنی جگہ، ان کے الفاظ اتنے بھیانک تھے کہ جو پاؤں کھیڑنے والے۔ لیکن رب کی اگر رحمت ہو تو اسی لیے ہر مومن ہر مسلم کے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے بعد اپنے ساتھ مستقم کی دعا کرتا رہے، اللہ ہمیں زندگی میں استقامت دینا، جس راستے پہ آپ نے ہمیں چلایا ہے ہم اسی راستے میں سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ اللہ فرمائے حالانکہ یہ سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن جو اتنی عظیم نعمت ہے، میرے رحمان کی رحمت کے طور پہ ملا، اتنا اعلیٰ کلام، سبحان اللہ، خوش بخت لوگوں کو ملا کرتا ہے، لیکن جسے نہیں پہچانتا وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام اعلیٰ سے ہمیں نصیحت لینے والا بنا دے، اور اس میں ہماری مدد فرما۔